السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسا کہ آج 9 اپریل ہے اور شعبان کی 14 تاریخ ہے، آج کا دن گزار کر جو آنے والی رات ہے وہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ اس رات کی بڑی فضیلت و اہمیت ہے۔ یہ رات گناہوں سے نجات کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، رحمت کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ سے جو مغفرت طلب کرتا ہے، بخشش طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو اس رات کا احترام کیجیے۔ اس رات میں نازل ہونے والی رحمتوں کو بھرپور طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس رات میں جو کچھ بھی میسر ہو کثرت سے صدقہ و خیرات کیجیے تاکہ روزی میں برکت ہو۔ اس رات میں اہل و عیال، عزیز و اقارب، دوسرے لوگوں کو برے کاموں کے کرنے سے منع کیجیے اور اپنے آپ کو بھی برائیوں سے بچائیے۔ اس رات میں کثرت سے نفل نماز پڑھیے، اور نفل نماز سے بہتر یہ ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ اگر آپ کے ذمے فرض نمازیں باقی ہوں، قضا ہوں، تو ان نمازوں کی قضا کیجیے، یعنی کہ قضائے عمری پڑھیے۔ شب برات میں رشتہ دار، دوست و احباب سے حسن سلوک اور محبت کرنی چاہیے، کیونکہ رشتہ توڑنے والے اور دوستی کاٹنے والے اس رات میں بھی رحمت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ اس رات میں کھانا تیار کر کے غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کو کھلانا چاہیے، کیونکہ ہر کھانے کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور 15 شعبان کو روزہ رکھنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص شعبان کی 15 تاریخ کو روزہ رکھے گا اسے جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ تو اس رات میں اپنے والدین کی جو مرحومین مرحومات ہیں قبرستان میں، ان کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، قبرستان جانا چاہیے۔ اور جو نوافل کے تعلق سے پوچھا گیا ہے کہ نوافل اس رات میں کس طریقے سے ادا کریں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے اوپر فرض نماز قضا ہیں تو آپ ان کو پڑھیے، اس میں زیادہ ثواب ہوگا نفل نماز پڑھنے سے۔ لیکن پھر بھی میں آپ کو مغرب کے بعد پڑھے جانے والی 6 رکعتیں جو نفلی نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان کے تعلق سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اولیاء اکرام کے معمولات میں سے ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے ادا کریں۔ پہلی 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے بھلائی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما، اور اس کے بعد والی 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت کریں کہ یا اللہ ان کی برکت سے مجھے بلاؤں سے محفوظ فرما، بلاؤں سے حفاظت فرما۔ اور آخری جو 2 رکعتیں ہیں اس سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ ان کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ یہ 6 رکعتیں مغرب کی نماز کے بعد ادا کریں۔ ان رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت آسان لگے وہ پڑھ لیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرب نوافل کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اس رات کا احترام کیجیے، غریبوں کا خیال رکھیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔